بھٹک رہے تھے جو اب تک دکھوں کے صحرا میں، بھٹک رہے تھے جو اب تک دکھوں کے صحرا میں، وہ ان کے واسطے سکھ کے گلاب لے آیا، جھلستی دھوپ میں تسکین قلب کی خاطر، جھلستی دھوپ میں تسکین قلب کی خاطر، کرم کی بارشیں وہ بے حساب لے آیا۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے اس محفل میں جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب صدر، ربیع الاول کا مہینہ تھا، صبح صادق کی پرنور گھڑی تھی جب میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باعثادت ہوئی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنی والدہ کو ابدی خوشیوں سے مسرور کیا بلکہ ہر دکھ کا ماڑا مسکرانے لگا۔ یہ نور نہ صرف عبداللہ کے خاندان کے لیے خوشی کا باعث بنا بلکہ تمام کائنات کے لیے رحمت کا باعث بنا۔ جہاں کہیں بھی ظلمتوں اور مصائب نے پنجے گاڑ رکھے تھے، یہ نور وہاں پہنچا اور دکھی دلوں کا سہارا بنا۔ نکلا جو چاند زیست کا چہرہ نکھر گیا، نکلا جو چاند زیست کا چہرہ نکھر گیا، سورج غم حیات کا جانے کدھر گیا۔ صدر علی وقار، اس کائنات میں حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت بے مثال آفتاب کی ہے جو غار حرا سے طلوع ہوا اور ساری کائنات پر چھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی عظیم ترین ہستی ہیں جن کی مثال ازل سے ابد تک ممکن نہیں۔ آج کے دن رب العزت نے ہماری بخشش کی بنیاد رکھی اور ہمیں ایک ایسا رہبر کامل عطا فرمایا جس نے ہمارے سینوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا۔ جناب صدر اور قابل احترام ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ایک مثالی دور کا آغاز ہوا، ایک ایسا انقلاب رونما ہوا جس نے انسانی عزت و وقار کو بحال کر کے دنیا میں امن و سلامتی اور انسانیت کا احترام عام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم و جہالت اور کفر و شرک کے اندھیروں کو دور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل انسان پستی کا شکار تھا، ظلم و جبر کی انتہا تھی، تاریکی کا دور تھا، طبقاتی تقسیم اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، جہالت کا دور دوڑا تھا، منافقت تھی، بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور غلاموں کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ان کے آنے سے زمانے کا چمن کھل اٹھا، ان کے آنے سے زمانے کا چمن کھل اٹھا، گنچا گل کھلے، ہر گنچا دہن کھل اٹھا۔ صدر علی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے لوگوں کو خدا کی معرفت حاصل ہوئی، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوا، جبر کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، رنگ و نسل کا امتیاز ختم ہو گیا، جہالت کے بادل چھٹ گئے، منافقت اور شراب کا دور مٹ گیا اور ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا۔ حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بھجے چہروں پہ رنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، بھجے چہروں پہ رنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا۔ جناب صدر، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو انسانیت، اخوت، مساوات اور بھائی چارے کا درس دیا، ایک ایسا اسلامی معاشرہ قائم کیا جو اپنی مثال آپ تھا، عورتوں کی عزت کو بحال کیا، حقوق العباد پر زور دیا۔ 12 ربیع الاول آپ کی آمد کا دن ہے اور ظلم سے نجات کا دن ہے، رحمت کا دن ہے اور دین حق کی بنیاد رکھے جانے کا دن ہے۔ اس دن کو انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ صدر علی وقار،
میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنیا میں اسلام کی ہدایت پہنچائی. آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک سے ہدایت حاصل کریں. وہ تعلیمات ہمارے لیے باعث فلاح ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. دو جہاں کے بادشاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہی انسانیت کے لیے فلاح و کامرانی کا ذریعہ ہے. دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی سرخرو ہونے کی ضامن ہے. جناب صدر، نئی نسل کو اس دن کی عظمت سے روشناس کرانا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ بچوں کی تربیت اسلامی خطوط پر ہو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے نوجوان نسل کو آگاہی دیں، انہیں خلوص، صداقت اور دیانت کا پیکر بنائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کائنات میں تشریف آوری کا مقصد حسن اخلاق کی تکمیل تھا. جھوٹ، غیبت، تکبر اور بددیانتی کا خاتمہ تھا. آئیے مل کر عہد کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں گے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. شکریہ.